نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو ہم قرآن سنتے ہیں اللہ ہمیں اس کے اوپر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج ہم انشاءاللہ جو 4 بڑے مسئلے بیان ہوئے جو آج ہم نے قرآن سنا، ویسے تو آپ جانتے ہیں کہ قرآن کا ہر لفظ ہر آیت کے اندر اللہ کی حکمتیں اللہ کے احکامات موجود ہیں، لیکن اتنے قلیل وقت کے اندر ہم وہ 4 جو بڑے مسئلے ہیں وہ انشاءاللہ بیان کریں گے۔ سب سے بڑا مسئلہ ہمارے ہاں جو ہے اللہ نے یہاں بیان کیا وہ ہے اللہ سے دعا مانگنا۔ تو دعا کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے جو طریقہ بتایا وہ طریقہ ہے سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی جائے۔ اللہ کے جو پیارے پیارے نام ہیں ان کا تکرار اللہ کا پسند ہے، آپ ان کا تکرار کریں۔ انشاءاللہ ہم ایک اللہ کے رسول کی عظیم دعا وہ بھی ایک دن سیکھیں گے اور اس میں آپ اندازہ کریں گے کہ اللہ کے رسول کتنا تکرار کرتے تھے اللہ کے ناموں کا۔ اچھا، پھر دعا کے بعد طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول پر درود پڑھا جائے۔ درود پڑھنے کے بعد آپ ڈائریکٹ اللہ سے جو آپ کا مسئلہ ہے آپ وہ اللہ سے مانگیں، بیان کریں۔ سورۃ اعراف جو ہے اس میں بہت زیادہ توحید بیان ہوئی ہے۔ فرعون کا قصہ موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بار بار آیا ہے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کے اوپر جو سخت عذاب آئے تھے اور بڑے تکلیف دہ عذاب تھے۔ جوؤں کا عذاب آیا تھا، مینڈکوں کا عذاب آیا تھا، خون کا عذاب آیا تھا۔ اللہ نے ان کا بھی ساروں کا تذکرہ فرمایا، اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے سخت الفاظ فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے۔ فرمایا کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بلاتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ کے ناموں سے نہیں بلاتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مثال کیا دی ہے۔ فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، اللہ نے ان کو دل تو دیے ہیں لیکن وہ دلوں سے سمجھتے نہیں، سوچتے نہیں ہیں۔ اچھا، یہاں پر ہمیں ایک اور بڑی فکر بھی مل رہی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہماری اس وقت کی جو سائنس ہے یہ مشاہدات اور تجربات کا نام ہے۔ کس کے مشاہدے؟ انسان کے مشاہدے۔ تجربات کس کے؟ انسان کے تجربات۔ یہ غلط ہو سکتے ہیں، اللہ کا علم غلط نہیں ہو سکتا۔ میں نے جو مشاہدے میں دیکھا، میں نے جو تجربے میں دیکھا، میں نے وہی تھیوری بنا دی۔ اچھا، پھر ہماری سائنس جو ہے یہ کچھ چیزیں فلسفوں سے بھی اختیار کر لیتے ہیں، تو لہٰذا آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے ایسے فلسفے ہیں جن کا رد ہو چکا، بہت ساری سائنس کی پہلی تھیوریاں ہیں جن کا رد ہو چکا۔ تو اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری سائنس کہتی ہے کہ بندہ کس سے سوچتا ہے؟ دماغ سے سوچتا ہے، لیکن یہاں جو اللہ لفظ استعمال کر رہے ہیں فرمایا لہم قلوب۔ اچھا، قلوب قلب خاص دل کو کہتے ہیں، اور قرآن میں افئدہ لفظ بھی استعمال ہوا دل کے لیے۔ افئدہ وہ دل کا حصہ ہے جس کے اندر احساسات اور جذبات ہوتے ہیں، پورے دل کو قلب کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے دل ہیں لا یفقہون بہا، وہ سوچتے نہیں ہیں اس کے ساتھ۔ وَلَهُمْ أَعْیُنٌ لَا یُبْصِرُونَ بِہَا، ان کے پاس آنکھیں بھی ہیں لیکن وہ ان سے دیکھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، فرمایا کہ ان کے پاس کان بھی موجود ہے لیکن وہ ان سے سنتے نہیں ہیں۔ أُولَٰئِکَ کَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، بلکہ یہ تو جانوروں کی طرح ہے، حیوانوں کی طرح ہے، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ أُولَٰئِکَ هُمُ الْغَافِلُونَ، یہی تو وہ لوگ ہیں جو غافل ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوا بِهَا، اللہ کے لیے خوبصورت نام ہے، اس کے ساتھ اسے پکارا کرو۔ تو اللہ کے نام کس لیے ہے؟ پکارنے کے لیے۔ جس طرح ہمارا نام کس لیے رکھ دیا جاتا ہے؟ پہچان اور پکارنے کے لیے۔
اسی طرح اللہ کے نام ہیں، اللہ نے وہ نام اپنے بتا دیے ہیں۔ ہماری کتاب میں، ہماری شریعت میں ان کی تعداد 99 ہے، صرف اتنے ہی ہیں، یہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ اللہ کے بے شمار نام ہیں، لیکن جن کا ہمیں علم ہوا وہ 99 ہیں۔ ہمیں ان کو یاد بھی کرنا چاہیے، ہمیں ان کو سمجھنا بھی چاہیے، ہمیں ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنا بھی چاہیے جب ہم اللہ سے دعا کریں۔ وسیلہ ہم دیتے ہیں تو وسیلہ جو ہے یہ اختیار نہ انبیاء نے کیا نہ اولیاء نے کیا، ہم کیوں اختیار کرتے ہیں؟ تو سب سے بڑا وسیلہ کا معنی کیا ہے؟ ذریعہ، اور سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کے پیارے پیارے نام، تو ہمیں اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ ساتھ اللہ تنبیہ بھی فرماتے ہیں، وَذَرُوا، چھوڑ دو ان کو، کن کو؟ الذین یلحدون فی اسمائہ، جو اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں۔ الحاد کا معنی ہوتا ہے ایسے باریکی سے کنارے میں چلے جانا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عرب قبر جب کھودتے تو اس میں لحد کنویں کنارے سے کھودی جاتی ہے، تو الحاد شروع سے چلا آ رہا ہے۔ اسلام 400 سال تک محفوظ تھا، 400 سال کے بعد الحادی کھڑے ہو گئے، یہ منطق والے، یہ علم الکلام والے، انہوں نے پھر الحاد شریعت کے اندر شروع کر دیا، لفظوں کو پکڑنا پھر اس کا معنی کرنا۔ اور امام غزالی نے کہا تھا جب بال کی کھال اتارو گے تو پھر گمراہ ہو جاؤ، پھر بال کی کھال اتارنا۔ اللہ کے ناموں کا معنی کیا، معنی کی پھر تشبیہ بیان کرنا شروع کر دی، پھر تشبیہ بننے سے بچنے کے لیے تعطیل شروع کر دی، پھر تحریف شروع کر دی۔ یہ ساری انہی سے یہ کام شروع ہوئے، پھر عقیدہ بن گیا، یہ کون ہے؟ یہ معطلہ ہے، یہ معزلہ ہے، تو اس طرح کے برے عقیدے بننا شروع ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کام ہوگا، لیکن آپ لوگوں نے یہ کام نہیں کرنا۔ آپ لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمیشہ اس کے ناموں سے پکارتے رہے، اللہ سے دعا کرتے رہے۔ تو لہذا میں دعا اللہ سے کرنی چاہیے، ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی سنتا ہے، سب کی قبول کرتا ہے۔ یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اللہ نیک لوگوں کی دعا قبول کرتا ہے اور گناہ گار لوگوں کی نہیں کرتا، یہ اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ ہاں، ایک اللہ کا انعام ہے، اللہ کسی بندے کو بھی یہ کرامت دے دے، وہ جب بھی دعا کرے اللہ اسے قبول کر لے، لیکن اللہ کے ہاں یہ تقسیم نہیں۔ ورنہ وہ بنی اسرائیل کا بندہ جو سب سے بڑا گناہ گار تھا، جس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی تھی، اس نے دل میں اللہ سے دعا کی، اللہ نے قبول کر لی۔ اس کے بعد سورۃ اعراف ختم ہو رہی ہے، تو یہاں بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ محمد رسول اللہ کی صحیح حدیث ہے دو طرح کی۔ ایک میں تو فرمایا جو بندہ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، لا صلاۃ، جو بندہ نہیں سورۃ فاتحہ پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ وہ انفرادی بھی ہو سکتی ہے، اجتماعی بھی ہو سکتی ہے، وہ نفل بھی ہو سکتے ہیں، وہ فرض بھی ہو سکتے ہیں، اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اور جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو بندہ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا یا خداج ہو، اس کی نماز خداج ہے۔ خداج کس کو کہتے ہیں؟ اونٹنی جو بچہ ادھورا بچہ پھینک دیتی ہے اسے خداج کہتے ہیں، ناقص۔ تو اس شخص کی نماز ناقص ہے جو فاتحہ نہیں پڑھتا۔ اچھا، اس کا جواب دیا جاتا ہے، یہ سورۃ اعراف کی ایک آیت ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو۔ اسے کیا کرو؟ فَاسْتَمِعُوا، سنو، لَهُ، اس کو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش ہو جاؤ، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ حالانکہ سورۃ اعراف ہم جان چکے ہیں کہ یہ مکی صورت ہے، مدنی صورت نہیں۔ سورہ اعراف کہاں نازل ہوئی؟ مکہ کے اندر۔ اور نماز کہاں فرض ہوئی؟ مدینہ کے اندر۔ نماز با جماعت جو ہم سارے پڑھ رہے ہیں اس وقت، یہ 2 ہجری کے اندر فرض ہوئی تھی۔ رمضان یہ جو ہم روزے رکھ رہے ہیں، یہ روزے بھی 2 ہجری میں فرض ہوئے تھے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ جو کام مدینے کے اندر ہو رہا ہے اور وہ ابھی کام ہوا ہی نہیں، نماز تو یہاں فرض ہوئی با جماعت کے ساتھ، اور اللہ نے مکہ میں حکم دے دیا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو۔ ہاں، یہ حکم موجود ہے عام قرآن کے بارے میں۔ سورہ حامیم سجدہ میں کافر کیا کرتے تھے؟ جب قرآن پڑھا جاتا تو شور کرتے تھے تاکہ لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عام مطلق اس کی عظمت کے لیے، اس کی شان کے لیے یہ فرض ہے تمام مسلمانوں پر کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے تو اسے خاموشی سے سنیں۔ اور اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے اور آپ باتیں کرتے ہیں تو بہتر یہ ہے، آج کل ریکارڈنگ عام ہوتی ہے، گھر میں چلا دی جاتی ہے، بس میں چلا دی جاتی ہے، گاڑی میں چلا دی جاتی ہے، تو پھر دو کام ہونے چاہیے، یا تو آپ اس ریکارڈنگ کو چلائیں پھر بات نہ کریں، سنیں، اگر بات کرنی ہے تو اسے بند کر دیں۔ اسی طرح آپ کے سامنے یا برابر میں کوئی بلند آواز سے قرآن پڑھ رہا ہے تو غور سے سنیں یا وہاں سے ہٹ جائیں۔ قرآن پڑھنا اپنی مرضی ہے، لیکن جب پڑھا جا رہا ہو تو سننا چاہیے ہم سب کو، یہ اللہ فرما رہے ہیں وَأَنصِتُوا۔ اچھا، دوسرا معنی انصتو عربی میں جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے یہ منہ سے جو آواز باہر آتی ہے اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے تو جمعے کے خطبے میں بولنا منع ہے، لیکن بندہ 2 رکعتیں جو نماز پڑھتا ہے وہ جائز ہے کہ نہیں؟ اگر ایک شخص برابر والے شخص کو کہے انصت، چپ کر جا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کمثل الحمار یحمل اسفارا، اس بندے کی مثال بھی ایسے جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لادی ہو۔ ایک بندہ پوری 2 رکعتیں پڑھتا ہے، اس کی آواز ہونٹوں سے باہر نہیں آتی، دل میں پڑھتا ہے، تو یہ انصت کے حکم میں ہے۔ مثال کے طور پر ابھی آپ بیٹھے ہو، آپ آواز نہ آئے، آپ سبحان اللہ پڑھتے رہے، بھلے آپ کے ہونٹ بھی ہلے تو آپ خاموش ہو۔ اچھا، ابھی آپ نے دیکھا ہو، ہم کہتے ہیں خاموش ہو بھائی، تو خاموش کا کیا مطلب ہوگا کہ آپ کی آواز نہ آئے، تو آپ پڑھتے رہیں، ہونٹوں میں پڑھے۔ تو یہاں اللہ فرماتے ہیں انصتو، چپ کر جاؤ، لعلکم ترحمون۔ تو جو ہم امام کے پیچھے جو سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں وہ زور سے پڑھتے ہی نہیں۔ ابو ہریرہ نے سوال کیا اللہ کے رسول سے، اے اللہ کے رسول کہ ورا فی الامام، جب ہم امام کے پیچھے ہو تو سورۃ فاتحہ کیسے پڑھے؟ فرمایا تقرأ فی نفسہا، تم اپنے دل میں پڑھو۔ تو ہم سورۃ فاتحہ کب پڑھتے ہیں؟ دل میں ہی پڑھتے ہیں۔ اچھا بھائی، انصتو کا حکم ہے تو پھر ہم کئی جگہوں پہ یہ حکم توڑ بھی دیتے ہیں جب ہمارا اپنا مسئلہ ہوتا ہے۔ کیسے؟ فجر کی نماز ہو رہی ہوتی ہے، ہم پیچھے 2 سنتے پڑھتے ہیں، اس وقت یہ انصتو کہا جاتا ہے بھائی، اس وقت اذا قرئ القرآن ہو رہا ہوتا ہے، ہم پیچھے 2 سنتے پڑھتے ہیں، پوری نماز اس میں پڑھتے ہیں۔ اچھا، امام کے پیچھے ہم نیت کرتے ہیں، ہم پیچھے سے امام کے 4 رکعت نماز واسطے اللہ کے، تو بھائی یہ نیت بھی جو آپ کر رہے ہو یہ بھی الفاظ ہیں، یہ کیوں کر رہے ہو؟ جب نیت ہو سکتی ہے، 2 رکعتیں ہو سکتی ہے، تو پھر اللہ کے رسول کی حدیث میں عمل ہوگا، امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ میں پڑھنی چاہیے۔ اس کے بعد یہاں پر سورۃ انفال شروع ہو جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں ہم کتنے مسلمان اس سے محروم ہو گئے۔ انفال کا معنی کیا ہے؟ نفل کہتے ہیں اضافی کی، کسی بھی اضافی چیز کو۔ یہ جو ہم نفل نہیں پڑھتے نماز میں، یہ بھی انفال اس کی جمع ہے، نفل سے نکلا ہوا ہے۔ اور انفال کا اصل معنی ہے مال غنیمت۔ جنگ ہو، جنگ کے اندر مسلمانوں کو فتح ہو، وہ جو کافروں سے مال ملے گا اس کو کہتے ہیں انفال۔ سورت ہی اسی نام سے ہے، 75 اس کی آیات ہیں، 10 اس کے رکوع ہیں، اور یہ مدینہ میں 2 ہجری کو 17 رمضان کو نازل ہوئی تھی۔ آج کیا رمضان ہے؟ سورہ انفال میں 2 بڑے موضوع ہیں۔ سورہ انفال میں پوری ہوگی، آگے سورہ توبہ بھی آج آپ نے سنی کافی زیادہ۔ اتفاق سے سورہ انفال کے اندر جو موضوع شروع ہوتا ہے وہ اسی تسلسل کے ساتھ سورہ توبہ میں چلتا ہے، حتیٰ کہ بیچ میں جو فصل کرنے والی بسم اللہ ہے وہ بھی موجود نہیں۔ سورۃ انفال اور سورہ توبہ کے درمیان میں بسم اللہ بھی موجود نہیں، سورہ انفال والا موضوع ہی سورہ توبہ میں چلتا رہتا ہے۔ اچھا، اس میں دو بڑے موضوع ہیں، ایک ہجرت جو اللہ کے رسول نے کی تھی، اور ایک جنگ بدر۔ اللہ کے رسول نے ہجرت کی، اس کا ذکر ہے کہ انہوں نے دارالندوا کے اندر ایک میٹنگ بلائی جس میں شیطان ابلیس بندے کی شکل میں، شیطان شیخ نجدی کی شکل میں وہاں پر آیا تھا۔ 3 مشورے ہوئے تھے جو قرآن میں بھی موجود ہیں کہ کیا مشورہ تھا؟ پہلا، اللہ کے رسول کو مدینے سے نکال دو۔ شیطان نے کہا نہیں، یہ اچھا نہیں ہے، بندہ اخلاق والا باہر سے لشکر لا کے تم پہ حملہ کر دے۔
دوسرا مشورہ ہوا کہ اسے قید کر دو، او یثبتوک، اس کو قید کر دو۔ شیطان نے کہا یہ بھی اچھا نہیں ہے، اس سے محبت کرنے والے لوگ موجود ہیں، جیل توڑ کے باہر نکال لیں۔ ابو جہل نے کہا میرا مشورہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، رسول اللہ کو قتل کر دیں، اور قتل کرنے کے لیے طریقہ یہ اختیار کریں جتنے بھی عرب کے مشہور قبائل ہیں ان میں سے ایک ایک نوجوان لیں اور پھر وہ رسول اللہ کو قتل کر دیں۔ اس سے کیا ہوگا، بنو ہاشم، بنو قریش میں سے پھر بنو ہاشم، بنو امیہ بھی قریش تھا، بنو ہاشم بھی قریش تھا، بنو عدی بھی قریش تھا، یہ سارے قریش کے قبیلے ہیں۔ بنو ہاشم پھر ساروں کے ساتھ دشمنی نہیں لے گا بلکہ دیت کے لیے تیار ہو جائے گا، ہم دیت دے دیں گے، مسئلہ حل۔ شیطان نے کہا یہ زبردست بات ہے اور کہا کہ یہ تو ایسا مشورہ ہے، عمر بن حشام کا دل کرتا ہے کہ اس کے ہونٹ میں چوم لوں، اس پہ عمل کرو۔ لہذا نوجوان تیار ہو گئے، رات کو کھڑے ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے۔ یہ آیت جو ہے ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، اس آیت کے بارے میں آتا ہے کہ یہ آیت ہے، اس کا شان نزول دونوں ہی ہے۔ جنگ بدر میں بھی اللہ کے رسول نے ایسے مٹی پھینکی تھی اور ہجرت والی رات میں بھی پھینکی تھی، اللہ نے دونوں کو ملا کر ایک ہی ذکر کر دیا، اذ رمیتا وما رمیتا ولکن اللہ رما۔ اب یہ سارے نوجوان کھڑے ہیں، اللہ کے رسول کو حکم ہو گیا اب ہجرت کریں، تو لہٰذا اللہ کے رسول نے وہاں پر مٹی اٹھائی اور ایسے پھینکی، ساروں کی آنکھوں میں چلی گئی۔ اللہ کے رسول وہاں سے نکلے، سیدھے غار ثور میں گئے، 3 راتیں وہاں پر رہے، اور پھر وہاں سے جو لمبا ترین راستہ تھا وہ اللہ کے رسول نے اختیار کیا 11 دن۔ اب کیفیت آپ نے کبھی سوچی ہے کیسی ہوتی، پیچھے دشمن لگا ہوا ہو، کھوجی پیرا لے کے آ رہے ہوں، پاؤں کے نشان ڈھونڈ رہے ہوں۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے بعض دفعہ اللہ کے رسول نے ایڑیاں اٹھا لی، پورا پنجہ نہ لگے، تاکہ وہ جو پاؤں کے نشان دیکھنے والے ہیں ان کو پتہ نہ چلے۔ دشمن غار کے اندر ہے اوپر۔ آج آپ نے قرآن میں سنا، اللہ قرآن میں کہہ رہا تھا کیا، 2 تو غار میں تھے، تیسرا کون تھا، اللہ کی ذات تھی۔ غم نہ کر معنا، ہمارے ساتھ اللہ، ابو بکر غم نہ کر۔ 11 دن کا مسلسل پیدل، کبھی اونٹ پہ سفر، اللہ نے جن کو توفیق دی ہے وہ آج بھی جائیں، سعودیہ میں جا کے دیکھیں، بہترین روڈ بنے ہوئے، دائیں بائیں وہ سنگلاخ پہاڑ، وہ صحرا بھی دیکھیں جس کو کراس کر کے اللہ کے رسول وہاں گئے تھے۔ تو ایک تو یہ واقعہ ہے، ہمارا کیلنڈر بھی ہجری ہے، ہجرت اکثر بیان ہوتی رہتی ہے، مجھے زیادہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن یہ آپ دیکھیں اس سے ہمیں کتنے اسباق ملتے ہیں۔ اپنے گھر بار کو چھوڑنا، بیوی بچوں کو چھوڑنا، کس حالت میں چھوڑا ہوگا۔ ابو جہل یہاں آیا اسما بنت ابی بکر کے پاس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، کہا کہاں ہے تیرا ابو، کہا مجھے نہیں پتا، لہٰذا اس نے تھپڑ مارا منہ کے اوپر۔ تو لہٰذا آپ دیکھیں وہاں اس وقت کی خواتین کی محنت بھی، 3 دن تک خوراک پیچھے پہنچاتے رہے۔ ابو بکر کا ایک بیٹا تھا عبداللہ، ایک غلام تھا، اور پھر آپ کی یہ بیٹی، یہ تینوں مل کے یہ سلسلہ انہوں نے پورا کیا۔ اس کے بعد جنگ بدر ہے، تو جنگ بدر کے ہم تھوڑے سے احوال اس طرح بیان کرتے ہیں کہ وہ سوال کیا یسألونک عن الانفال، وہ سوال کرتے تھے انفال کے بارے میں، قل الانفال للہ ورسول، کہہ دیجئے مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے لیے، فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اگر تم مومن ہو۔ تو یہاں پر اللہ نے ایمان والوں کی کچھ صفتیں بتائی ہیں، تو ہم وہ صفتوں کا تذکرہ کریں گے۔ سب سے پہلی صفت کیا ہے؟ سب سے پہلی صفت فرمایا کہ جو مومن ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ اب اللہ کا ذکر کیا ہے؟ یہ قرآن اللہ کا ذکر، سب سے بڑا یہ قرآن اللہ کا ذکر ہے۔ اس کے بعد اللہ کی حمد اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی تسبیح اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی بڑائی اللہ کا ذکر ہے، سبحان اللہ الحمدللہ، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ دل کیسے ڈرتا ہے، اس کی مثال آپ ایسے سمجھو، ایک سپاہی اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا ہو، اس سے 5-6 رینک کا بڑا آدمی یا تو خود آ جائے یا اس کو بتایا جائے کہ وہ آ رہا ہے،
ایک SHO کو بتایا جائے کہ IG صاحب 2 منٹ میں آپ کے آفس میں پہنچ رہے ہیں، آپ نے دیکھا SHO صاحب ایسے فون سن رہا ہوگا، ہلو میں IG ہلو یس سر، ایسے کھڑا ہو جائے گا، حالانکہ ادھر وہ کوئی ہوتا ہے اس کے پاس، وہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے ٹیلی فون میں، نہیں، وہ ایک مقام، ایک مرتبہ، ایک پروٹوکول جو ذہن میں بیٹھا ہوا ہے وہ بندے کو کھڑا کر دیتا ہے۔ اسی طرح کوئی بڑا آ گیا تو کیسے بندہ ایک دم کھڑا ہو جاتا ہے؟ یہ تو انسان ہے، ایک جیسے انسان ہے۔ پاکستان کا چیف آف آرمی اسٹاف کی 4 آنکھیں نہیں ہیں، 2 ہی ہیں، دیکھ لو، کان بھی 2 ہیں، روٹیاں بھی 2 ہی کھاتا ہے، لیکن ایک بیچارہ عام سپاہی وہ بھی۔ یہ جو انسانوں نے اپنے عہدے بنائے ان میں اتنا فرق ہے، تو ہمارے رب کا ذکر، اللہ کا قرآن، تو ہم اللہ کو وہ پروٹوکول دیں جس کا وہ لائق ہے۔ کہتے ہیں نا کہ انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی، جو اللہ کی قدر کرتے ہیں وہ اس کو پروٹوکول دیتے ہیں، وہ پھر ناانصافی نہیں کرتے، وہ ہر وقت اس سے ڈرتے رہتے ہیں۔ تو لہٰذا سب سے پہلے فرمایا مومنوں کی یہ صفت ہے، جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، ان کے سامنے جب قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں ان کا ایمان زیادہ ہوتا ہے، اور ہماری صفیں کم ہوتی ہیں۔ ہماری مسجدوں میں کیا ہوتا ہے، ایک مسجد میں گیا پہلی رمضان کو، عشاء کی نماز میں جگہ ہی نہ ملے، اتنی بھری ہوئی۔ اچھا ابھی میں 4-5 دن کے بعد گیا وہ سحری میں، تو آدھی بھی نہیں، ہم فصلی بٹیرے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ یہ کچھ بھائی کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے تھے، تو نماز کے دوران میرے دل میں خیال آیا کہ کبھی یہ بھی کھڑے ہو کے پڑھتے ہوں گے، اور کیا کوئی ہر بندہ جو کرسی پہ بیٹھا ہے اس کی جوانی کس طرح ہوگی آپ نہیں جانتے، اس کو پتہ ہے، لیکن آج وہ کرسی پہ بیٹھے ہیں، کبھی تو وہ کھڑے تھے۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم عبادت اس وقت کرنا شروع کریں جب کرسیوں پہ آ جائیں۔ اور آج کا نوجوان کیا کرتا ہے، سنتے نہیں پڑھتا، نفل نہیں پڑھتا، فضولیات میں اتنا لگا ہوا ہے، موبائل ایسے دے دو سارا دن لگا پڑا، اور 12 رکعتیں پڑھنے میں کتنی دیر لگتی، فرض پڑے گا نوجوان گدھے کے سر سے جیسے سینگ غائب وہ بھی غائب۔ بھائی جوانی میں عبادت کر لو، جب کل کرسی میں بیٹھو گے فرشتے اللہ سے پوچھیں گے یا اللہ اس بندے کا اجر کیا لکھے، اللہ کہیں گے جب تندرست اور جوان تھا کس طرح عبادت کرتا تھا اسی طرح لکھ، ہم اس سے فائدہ ہی نہیں اٹھاتے۔ تو فرمایا کہ جب ان کے سامنے آیات پڑھی جائیں ان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یہ اپنے رب کے اوپر بھروسہ اور توکل کرتے ہیں۔ اور ہم جتنی الٹی ABC لکھی ہو نا، DHRMP، ڈاکٹر کے آگے ڈگریاں جو لکھی ہوتی ہیں، ہم اتنا اس سے زیادہ بھروسہ کرتے ہیں۔ اگر ڈگری کے آگے فرام امریکہ لکھا ہو تو ہم تو فوراً پہنچ جائیں گے، اور وہ کہے آج کے بعد آپ نے سگریٹ ہاتھ نہیں لگائیں گے، چینی نہیں کھانی ہاتھ نہیں لگائیں گے، نمک نہیں کھانا ہاتھ نہیں لگائیں گے، بڑا گوشت نہیں کھانا ڈاکٹر صاحب نے منع کیا ہے، وہ ہمارا اللہ کن چیزوں سے منع کرتا ہے وہ ہم چھوڑتے، اور اس کے اوپر ہمیں بھروسہ اور توکل ایمان والوں کا ہوتا ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، ایمان والے نماز کو قائم کرتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں۔ اللہ یہ نہیں فرمایا یصلون الصلاۃ، فرمایا یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، اور قائم کرنے میں سب سے پہلے مسجد، اذان، جماعت، 5 وقت نماز مقررہ اوقات کے اندر، اور پھر اس کے ساتھ سنت کے مطابق اخلاص نیت کے ساتھ، عقیدہ توحید کے ساتھ، اور اس کے حلال کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر جن چیزوں سے نماز روکتی ہے اسے وہ رکتا بھی ہو، پھر نماز قائم ہوتی ہے۔ فرمایا مما رزقناہم ينفقون، جو اللہ نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ ہیں سچے مومن۔ لہم درجات عند ربہم مغفرۃ ورزق کریم، اللہ فرماتے ہیں ان کے اللہ کے پاس بڑے درجے ہیں، اللہ کے پاس بڑا پروٹوکول ہے ان کے لیے، اللہ نے بہت بڑا اہتمام کیا ان مومنین بندوں کے لیے۔ سب سے پہلا انعام اللہ مومن بندوں کو کیا دیں گے؟ مغفرت، اللہ ان کو بخش دیں گے، ورزق کریم، اور اللہ عزت والا رزق دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون۔